میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورت توبہ 10واں سپارہ 2 آیات مقصہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مومن مرد مومن عورتاں یہ آپس دے اندر ایک دوجے دے دوست نے، نیکی دا حکم کردے نے، برائی تو روک دے نے، نمازاں پڑھ دے نے، زکاتاں دین دے نے، اللہ رسول دی اطاعت کردے نے۔ یہی لوگ نے کہ جنہ تے اللہ اپنا رحم نازل کرے گا۔ اللہ غالب حکمت آلہ ہے۔ اللہ دا وعدہ مومنہ مرداں تے مومن عورتاں نال جنتاں دا، جنہ دے تھلے نہراں چلدیاں نے، ہمیشہ انہاں جنتاں چ رہن گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ علی جنت دے اندر پاک گھر نے انہاں واسطے۔ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور انہاں نو سب تو وڈی اللہ دی رضا حاصل ہوئے گی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہوئی سب تو بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک نے انسانیت دی رہنمائی واسطے انبیاء علیہ السلام نو بھیجیا۔ آخر دی اندر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ دین کامل، شریعت کامل لے کے آئے، اور اللہ دا یہ شکر ہے کہ اس رب نے سانو اسلام والا بنایا، مسلمان بنایا، حضور دا امتی بنایا۔ جدو انسان مسلمان ہو جائے تو او دے ذمے شریعت 2 ذمہ داریاں لگاندی ہے۔ ایک ذمہ داری تے اے وے کہ وہ کامل طور تے خود بھی مومن بنے، شریعت تے عمل کرے، جو اللہ دے فرائض نے، جو اللہ دے حکم نے، انہاں نو مکمل طور تے ادا کرے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، تمام احکام دی پابندی کرے، یہ ایک ذمہ داری۔ اور دوسری ذمہ داری یہ وے کہ اللہ دے دوسرے بندیاں تک وہ اللہ دے اس پیغام نو پہنچائے جنہوں دعوت تبلیغ، دعوت فکر کیا جاندہ ہے۔ یہی بندہ جدے اندر یہ اوصاف ہون، اور اللہ نے اسی آیت دے اندر اسی چیز نو بیان کیتا کہ مومنہ دا جڑا آپس دے اندر تعلق ہے، جس طرح دنیاوی معاملات دے اندر اسی ایک دوجے دی فکر کردے ہیں کہ نقصان نہ ہوئے، میرے دوست نو تکلیف نہ ہوئے، گھاٹا نہ پہ جائے، اسی طرح اللہ کہندے نے کہ مومن اصل چ ہوئے دوستی وہ نہیں ہوندی کہ جدا تعلق دنیا تک رہے، دوستی ہوئے جدا تعلق جنت تک رہے، یعنی جنت بھی نال جائے، اصل چ دوستی ہے۔ تو مومن دا تعلق اور دوستی اپنے مومن پرا نہ لے کہ جس طرح وہ خود کامل ایمان تے ہوئے، اسی طرح وہ کوشش کرے کہ وہ دے دوسرے دوست احباب بھی ایمان والے بن جان۔ انہاں دا احساس کرنا، ایک دوجے دی فکر کرنا، یہ شریعت اسلامی دا حکم ہے۔ اسی کوئی بندہ مر جائے تو اس بندے ہوتے افسوس کردے ہیں، حالانکہ جڑا مر جائے وہ دے تے افسوس نہیں ہوندہ، وہ دے تے صبر ہوندہ ہے۔ افسوس وہ دے تے ہوندہ ہے کہ جدی اندروں احساس مر جائے، جدی اندروں فکر مر جائے، جدی اندروں اچھی سوچ ختم ہو جائے۔
افسوس ہو دیتے ہوئے مر جانے والے تے افسوس نہیں ہے، شریعت صبر دا حکم دیتی، لیکن جدے اندروں انسانیت دا احساس مر جائے، تعلق داری دا احساس مر جائے، افسوس اس انسان کے اندر۔ تو مسلمان اسی چیز دا فکر مند کیتا گیا کہ وہ صرف اپنے اعمال ہی درست نہ کرے، بلکہ وہ اپنے تعلق داراں نو، اپنے دوست و احباب نو بھی اس چیز دی دعوت دیندا رہے، فکر پیدا کرے کہ شریعت دی وہ بھی تابعداری کرن، شریعت دی احکام نو وہ بھی منن، انہاں تے عمل کرن۔ اللہ نے فرمایا یہ اوصاف جدے اندر آن گے اللہ دا رحم دے تے نازل ہوئے گا، جنت انہوں ملے گی، اللہ دا بڑی رضا اس نو حاصل ہوئے گی، اور یہ سب تو بڑی کامیابی اور کامرانی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید دی اندر کتے دے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیتا، اے ایمان والے، اور کتے اللہ پاک نے اجتماعی طور تے ساری انسانیت کو خطاب کیتا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، کہ ایمان والا اپنے ایمان دے اندر پختگی دے اندر آ جائے، اور جڑا کفر والا ہے، نافرمانی والا ہے، وہ اللہ دے ان سچے احکام دی طرف آ جائے کہ جو احکام اللہ دے نبی لے کے آئے۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سورہ حج دے اندر کہ میرے محبوب تسی اعلان کر دو، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تواڈے لئی کھلا ڈرانا لایا، واضح طور تے اللہ دی گلاں تانوں سنانا آیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو ڈرو اس رب کولو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جن نے ایک جان تو تانوں پیدا کیتا، سورہ نساء کہ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ پیو جو اللہ نے زمین دے اندروں تانوں حلال پاک رزق دیتا، کھاؤ پیو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لیکن شیطان دی گل نہ مان لیو، او دی پیراں دی یعنی او دے نقش قدم دی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ انہو لکم عدو مبین، او تہاڈا کھلا واضح دشمن ہے۔ تو اللہ پاک نے بار بار انسان دی اندر یہ خوف اور یہ ڈر پیدا فرمایا، اور اس نے دعوت دیتی اپنی اصلاح کرن دی۔ سورہ حج دی ابتدائی آیات دے اندر بھی اللہ نے اسی انداز دے اندر خطاب فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اس رب کولو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت دا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تسی ویکھو گے اے حال ہوئے گا کہ ہر دودھ پلان والی ماں اپنے دودھ پین والے بچے نو بھول جائے گی، آخرت بھی ہول نہ کیے ہوئے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی دا حمل گر جائے گا، قیامت دی ہولنا کیوں ویکھ کے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تسی ویکھو گے کہ لوگ انج نے جویں نشے دے اندر کوئی ادھر ڈگن دیا کوئی ادھر، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اللہ فرماندے نے نشہ کوئی نہیں،
ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے اس امداد کے اندر بھی خطاب کیتا اور کیتے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی اعلان کر دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں صرف ایک علاقے دا نبی و رسول بن کے نہیں آیا، بلکہ ساری خدائی واسطے میں رسول بن کے آیا۔ میرا دین محدود نہیں، غیر محدود ہے، میری دعوت محدود نہیں، غیر محدود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو دعوت دی، جو لوگ اس دعوت من کے ایمان قبول کر لیندے نے، اللہ دے انہاں دے پچھلے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے، اور پھر اسلام دسدا ہے کہ تو نے اپنی ایمان والی زندگی نو کس طرح گزارنا ہے، اپنی ایمان والی زندگی دے لمحات کس طرح گزارنے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جڑا میرے کولوں 5 چیزاں سکھ لوے اور انہاں گلاں نو حاصل کر کے انہاں تے عمل کرے۔ مرد کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول میں حاضر ہاں، میں تیار ہاں۔ نبی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم نے میرے ہاتھ نو اپنے ہاتھ دے اندر پھڑ لیا اور فرمایا، ابو ہریرہ پہلی چیز دے ہمیشہ حرام تو بچ جائے، جدو تو حرام تو بچے گا اللہ تنو سارے لوکاں تو زیادہ عبادت گزار بنا دے گا۔ جدو حرام تو بچے گا اللہ تنو سارے لوکاں تو زیادہ عبادت گزار بنا دے گا۔ حرام تو بچن والا متقی پرہیزگار تقوی والا نماز نہ پڑھنا حرام ہے، لیکن اے نماز پڑھنا شروع کر دے، زکات نہ دینا حرام ہے، زکات دینی شروع کر دے، حج دے سارے اسباب موجود نے، پیسہ بھی موجود ہے، صحت بھی موجود ہے، مگر حج نہیں کردا، مگر حج کر لوے اپنے آپ نو حرام تو بچا لوے۔ اس لیے حضور فرماندے نے جو حرام تو اپنے آپ نو بچا لوے گا، نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے وہ اللہ دے دربار دے اندر دے بندیاں وچوں سب تو عبادت گزار ہوئے گا۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، سچ بولنا شروع کر دے۔ قولوا للناس حسنا، اللہ فرماندے نے لوکاں نال چنگی گلاں کریا کر، خیانت کرنا حرام ہے، اپنے آپ نو بچا لے، شراب تو بچا لے، سود تو بچا لے، ظلم زیادتی کرن تو بچا لے، یہ ساری چیزاں حرام نے، اپنے آپ نو بچا لے گا تو دنیا وچ عبادت گزاراں وچ شمار رہے گا۔ دوسری نصیحت نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اللہ نے جو تیرے مقدر دے اندر لکھ دیتا ہے اودے تے راضی ہو جا، تنے دل میں اللہ سب تو زیادہ غنی مالدار کر دے گا۔ اللہ دی رضا تے پورا دیو جائے کہ سارے لوکاں وچوں سب تو زیادہ غنی بن جائے گا۔ مالداری صرف مال دی نہیں کہ کوٹھیاں ہون، بنگلے ہون، یا اپنے آپ نے بندہ مالدار سمجھے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے، اللہ نے فرمایا ہے حدیث قدسی ہے، اللہ فرماندے نے میرے بندیا تو میری عبادت واسطے اپنی زندگی دی اندر وقت نکال لیا کر، جدو تو میری عبادت واسطے اپنی زندگی دی اندر وقت نکالے گا
میں رب تیرے دل نو غنی کر دواں گا اور تیرے دل نو غنی کر دواں گا، تیرے تو فقر نو غربت نو دور کر دواں گا۔ مال دا ہونا ہی مالداری نہیں، اصل تے مالداری دل دی ہوندی ہے، دل دا غنا، دل دی مالداری ہے۔ پیسے تھوڑے نے مگر پھر بھی اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرن دے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے جو اللہ نے عطا کیتا ہے اودے تے راضی ہو جا، اللہ پاک تینوں لوکاں وچوں سب تو زیادہ غنی کر دے گا۔ نبی کریم نے فرمایا تیسری وصیت میری نصیحت ہے کہ اپنے پڑوسی دے نال ہمدردی دا معاملہ کریا کر، اپنے پڑوسی دے نال ہمدردی دا معاملہ کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 وری حضور فرما رہے ہیں اللہ دی قسم ہے او مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے وہ کیڑا بندہ ہے کہ جنہیں واسطے حضور 3 وری قسمہ چک کے کہہ رہے ہیں اللہ دی قسم ہے او مومن نہیں، مومن نہیں۔ آپ پوچھیا یا رسول اللہ وہ کون بندہ ہے جنہیں متعلق تسی 3 قسمہ کھا کے کہہ رہے ہو مومن نہیں؟ حضور نے فرمایا او بندہ مومن نہیں جدے ہتھوں یا جدے جسم تو جدی زبان تو جدیاں گلاں تو او دے پڑوسی دا دل ٹوٹے، اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچائے، تکلیف دے۔ اس لیے شریعت جنبی حضور وصیت فرما رہے ہیں اپنے پڑوسی دا، اپنے رشتہ دار دا، اپنے دوست و احباب دا خیال رکھیا کرو۔ دنیا دی زندگی دی اندر جدو کوئی اپنا بیمار ہو جائے بیمار پرسی کریا کرو، کیونکہ حضور فرماندے نے 70,000 فرشتے جو صبح بیمار پرسی کرن بندے ہو او دے واسطے دعا استغفار کر دینے، جو شام نو جاندے ہو تو سویر تک دعا استغفار کر دینے نے فرشتے۔ اپنے انو بھی بگانے نو بھی بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کر لیا کرو۔ زندیاں نو پوچھ دے نہیں، جدو کوئی مر جائے تو پھر کھلار کھلار کے جنازہ کندے ہو، کھلو جا ذرا سانو دا چہرہ تے وکھا۔ زندے نو تے ویکھیا نہیں مردے نو ویکھن دا کی فائدہ؟ زندے نو تے کلو سیب لے دی بیماری دے اندر دتے تے مر جائے تے پوری پیٹی دین دا فائدہ کوئی نہیں۔ زندے دا خیال نہیں کتا کلو چول بھی نہیں دیتے، مر جائے تو 20 دیتے دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوندا۔ اس لیے کیا کسی نو تکلیف نہ دے، کسی نو دکھ نہ پہنچا، کسی نو ستانا برا نہ آکھ، اپنے پڑوسی دا خیال رکھ، اپنے پڑوسی دا خیال رکھ، تکلیف نہ دے۔ تکلیف دے گا مرنا تو بھی ہے، مرنے تو نس تو سکتا کیوں دیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویراں میں، جو دیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویراں نے، اتے تدبیرہ دے چالے نہیں چل دے، جتھے تیر بھجن تقدیراں دے، اتے تدبیرات چالے نہیں چل دے، جتھے تیر بھجن تقدیراں دے۔ جدو ساوا دی ڈوری ٹوٹ جانی اس جگ دی کہانی مک جانی، تیرا سب کچھ اتنے رو جانا، نہیں جانا نال جگیراں نے،
جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویراں میں جنہاں دا مان قبیلت چھٹی کے دل تیری میت چک سجنا منجی لے جان چک سجنا منجی لے جان رونا پاوے پھڑ کے ویران رونا پاوے پھڑ کے ویران جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویراں میں حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسی نے تکلیف نہ پہنچا بلکہ حضور فرماندے نے لا يدخل الجنہ وہ جنت نہیں جائے گا جو اپنے پڑوسی کو خواہ تکلیف کے اندر مبتلا کرے ستائے گا حضور فرماندے نے وہ جنت نہیں جائے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چوتھی نصیحت میری اے جو تو اپنے لئی پسند کر دائے وہی اپنے مسلمان پراوا کے پسند کر میں اپنی ذات دا نقصان پسند نہیں کردا تو بھی کسی اپنے مومن پرا دا نقصان پسند نہ کر میں اپنے واسطے خیر پسند کردا شریعت کہندی اپنے مومن پراوا کے تو بھی خیر پسند کر پنجویں وصیت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اے ابو ہریرہ زیادہ ہسیا نہ کر زیادہ ہسن نال دل مردہ ہو جاندا ہے جو زیادہ ہسے گا مسلسل ہسدا رہندا ہے او دا دل مردہ ہو جاندا ہے کہ دل جدوں مردہ ہو جائے اس دے او دے دل دے اندر نیکی دی دلچسپی ختم ہو جاندی ہے نیکی تو آخرت دی فکر ختم ہو جاندی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت انہاں لوکاں لئی جو لوکاں نو ہسان لئی جھوٹیاں تے سچیاں گلاں کردے نے ایویں گلاں کر کے لوکاں نو ہسان دی کوشش کردے نے پاویں جھوٹ تے گپاں مار دین اس لیے فرمایا مومن ہوے یطیعون اللہ ورسولہ کہ مومن ہوئے جو اللہ دی بھی اطاعت کر دے اور سونے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ دی اطاعت تابعداری اور فرما برداری کر دے ایوں نے جنہوں کی اللہ اپنا رحم کے کرم نازل کر دے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے چچا دے بیٹے حضور دے رشتہ دار آپ دے چچا داد بھائی مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے منو اپنے نال سواری کے بٹھایا ہے میں آپ دے پیچھے بیٹھیا ہویا حضور نے فرمایا او لڑکے میرے کولوں کچھ گلاں سکھ لے مرد کی یا رسول اللہ منو سکھا دو نبی کریم نے فرمایا یاد رکھ لے اللہ دے حق دی حفاظت کرنا اللہ تینو دنیا اور آخرت دیاں ساریاں مشقتاں تو بچا دے گا اللہ دے حق دی تو حفاظت کر تو رب تینو دنیا تے آخرت دیاں ساریاں مشقتاں تکلیفاں کو محفوظ کر دے گا اللہ دا حق کی ہے حضور نے فرمایا تو اللہ دی حق دی حفاظت کر تے تو ہر ویلے اللہ نو اپنے سامنے پاویں گا
اللہ دی حفاظت، اللہ دے حق دی حفاظت کی ہے کہ جو اللہ نے احکام بھیجے نے، فرائض بھیجے نے، بندہ انہاں دے مطابق عمل کرے. جو شریعت ہے، جو دین ہے، جو طرز عمل ہے نبی کریم علیہ السلام نے امت دے سامنے رکھے ہے، وہ دے مطابق کام کرے. نماز دا وقت ہے تو نماز پڑھ لے، روزے دا وقت ہے تو روزہ رکھ لے، حج دا ٹائم ہے تو حج کر لے، اچھے اخلاق نے، اچھے برتاؤ نہ لوکاں نال پیش آوے. یہ اللہ دے حق نے جو اللہ نے مقرر فرمائے نے. فرمایا تو اللہ دے حق دی حفاظت کر تے پھر اللہ پاک تینوں دنیا دی مشقتاں تو بھی بچا دے گا اور تو ہر ویلے اللہ نو اپنے سامنے پاویں گا. مطلب ہے کہ ہر ویلے اللہ دی رحمت، اللہ دا کرم تیرے نال ہوگا. کیسی پیاری نصیحت ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی. دوسری نصیحت فرمائی کہ اے عبداللہ ابن عباس، جدو بھی تو منگے کہ صرف اللہ کو لو منگے. جدو بھی تنوں کوئی ضرورت پیش آ جائے، لوڑ پیش آ جائے، کوئی حاجت، کوئی تکلیف آ جائے تو پھر تو نے سوال اللہ دے دربار بھی اندر کرنا، اللہ کو منگنا. اللہ دی عطا دے سمندر بڑے وسیع ہیں. انسان دی عقل حیران ہو جاندی ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے نو ایسے ایسے انداز دے چھڑدا ہے کہ بندہ اللہ دی انہاں عطاواں تے حیران ہو جاندا ہے. لیکن انسان دی کیونکہ خواہش کم نہیں ہوتی. آقا نے فرمایا کسی دے کول ایک وادی پوری سونے دی ہوئے، مثال دے طور پر ایک پورا قلعہ سونے دا ہے تو دی خواہش ہوئے گی کہ ایک اور قلعہ سونے دا ہو جائے، کیونکہ بندے کی شکر والی صفت نہیں ہوندی. اللہ دی عطا تے شکر نہیں کردا. شاید میں نے عرض کیتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے وزیر نو کہا کہ میرے جڑے سارے نوکر چاکر نے یہ بڑے خوشحال پھردے نے، وجہ کی ہے؟ انہیں کہا جناب انج کرو کہ تسی انہاں تے 99 والا قانون لاؤ، آپ ہی پتہ لگ جائے گا کہ ایک کڈے کر تواڈے تو خوش نے. بادشاہ نے پوچھا کہ 99 دا قانون کی ہے؟ انہیں کہا سرکار ایک برتن لو، دے وچ سونے دی اشرفیاں پاؤ 99 کہ باہر او دے تے ایک چٹ لا دو، لکھ دو کہ اس کڑے دی اندر، اس برتن دی اندر 100 اشرفیاں نے. اس کڑے نو اپنے جڑا کوئی نوکر سمجھ دینا کہ بڑا تہاڈا تابعدار ہے، او دے گھر دے باہر رات نو رکھ چھڑو تے آپ ہی لک کے تماشا ویکھو. یہ 99 دا قانون ہے. بادشاہ نے کہا چلو کر لیندے. بادشاہ نے وہ رکھوایا تے آپ ہی لک گیا، نال ایک بندہ اور سی. نوکر باہر آیا، انہیں ویکھیا کڑا پیا ہے، 100 اشرفیاں لکھیاں نے، گھر لے گیا، گنیاں گن کے پھر باہر آیا. بڈھی بھی آ گئی، بچی بھی آ گئی، بچہ بھی آ گیا. جو لبن لگے وہ 100ویں لب دے رہے ہیں کہ 100ویں نہیں لبن دی، 99 انہاں کول پئیاں نے پر 100ویں لبن دے. ساری رات 100ویں لب دے رہے، لبھی نے. سویرے بادشاہ دے دربار چ گئے تے اکھاں لال ہوئیاں. بادشاہ سمجھ گیا کہ 99 دا قانون نافذ ہوئے ہے. یہ انسانی فطرت ہے. وہ جڑیاں 99 دے او دا شکر ادا نہیں کیتا کہ مولا تو 99 تے دتیاں نے 100 دی فکر تے پی گیا. وہ 100ویں ایک لبن تے ساری رات لا چھڈی. تو اس لیے فرمایا کہ جدو طلب کرو، سوال کرو، پھر ایک کوئی ذات ہے، وہ اللہ دی ذات ہے، او دے کولوں منگو. کیونکہ وہ مخلوق دا محتاج نہیں، وہ بنان چ محتاج نہیں، عطا کرن چ محتاج نہیں. باقی تو جدے کولوں بھی منگو گے وہ محتاج ہی ہے. کروڑا والا وہ بھی محتاج ہے، ارباں خرباں والا وہ بھی محتاج ہے.
بہت بڑی فیکٹری ہے وہ ٹھیک ہے جی، بڑا مالدار ہے، لیکن ورکراں دا محتاج ہوگی، فیکٹری چلے گی تو چلان والے ہون گے، جتنا مرضی مالدار ہوئے، لیکن اللہ دی ذات کسی مزدور دی محتاج نہیں، وہ کھلا کے، وہ پلا کے، وہ پہنا کے خوش ہوں گا، وہ اپنے بندے نو دے کے خوش ہوں گا۔ ہزار ہاں نعمتاں نے اس مالک دیا کہ جیڑیاں سانو بغیر منگن دے عطا کیتی، اپنے وجود نہیں ویکھ لو کہ ایسا کیڑی چیز رب کو منگی سی، لیکن رب نے اپنی قدرت نال کتنا سونا نقشہ انسان دا بنایا، کتنا خوبصورت نقشہ بنایا، ذرا جا نقشہ تھوڑا جا بدل چھڑے اسی کہندے ویکھو یہ منہ نو کی ہویا، یہ سر نو کی ہویا، یہ اکھ نو کی ہویا، یہ پیر نو کی ہویا، یہ 6 انگلاں نے حیران ہو جاندے ہو۔ تھوڑا جا نقشہ بدل دے، تھوڑی جی تبدیلی کر دے تو وہ انسان سارے انساناں واسطے ایک تماشا بن جاتا، دیکھو یہ نال کی ہے۔ تو رب نے کتنے سونے نقشے، کتنا خوبصورت انسان بنایا، لیکن انسان نے منگیا نہیں، رب نے بغیر منگے ہی اپنے بندے نو عطا فرمایا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جدو بھی تیرے تے کوئی ضرورت دی طلب ہوئے کہ میری یہ ضرورت پوری ہونی چاہیے، تو پھر کوئی اور دروازہ نہیں کھٹکانا، ایک کوئی داری جڑا اللہ دا دروازہ ہی، اوتھے جا کے سوال کری اور اللہ کو منگی، اور اللہ کو جو طلب کرے گا، قرآن مجید دی اندر 20واں پارہ ہے، سورہ نمل دی اندر اللہ پاک فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ کیڑی ذات ہے کہ پریشان حال دی پریشانی دی اندر پکاری ہوئی دعا نو وہ سندا بھی ہے، جواب بھی دیندا ہے، تے او دی پریشانی نو دور بھی کردا ہے۔ وہ کیڑی ذات ہے؟ ظاہر جتنے بھی انسان نے دنیا دی اندر نبی دی ذات تو لے کے، صحابی دی ذات تو لے کے، ولی دی ذات تو لے کے، امام و محدث مفسر محقق دی ذات تو لے کے، عام عابد اور زاہد تو لے کے، ظالم نیک برا اچھا ہے، سارے انسان کسی نہ کسی لمحے کسی نہ کسی مشکل اور پریشانی کے اندر مبتلا ہوں۔ نبی دی ذات اللہ دے حضور دعا کر رہے ہیں بدر دے میدان دے اندر، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ میرے کو تو تھوڑے جے نہیں، 313 نہیں، کیا دیکھ 1000 تعداد بھی زیادہ، اسلحہ بھی پورا، گھوڑے بھی سب کچھ نہ کول، تے میرے کو تو بھوکے ننگے نے، تے میرے نال کیتے ہوئے وعدیاں نو پورا کر دے۔ نبی دی ذات ہے پر منگ دی اللہ کو نہیں، تو معلوم ہوا کہ مشکل نو حل کرنے والی ذات صرف اللہ دی۔ کتنا مرضی بڑا کوئی پیر و مرشد ہوئے، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، لیکن وہ بھی سجدے دے اندر سر رکھیا ہویا، انہاں بھی ہاتھ بن کے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں عبادت تیری کردا تے مدد بھی تیرے کو منگدا، پیر بھی وہ کو نہیں منگ دے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں کوئی گل ہوئے تو ساڈے نعرہ ہی حضرت علی دا ہی ماریا جاندہ ہے، لیکن حضرت علی نو ویکھو بھی نماز چ کھلوتے ہوئے کی کہندے نے ایاک نعبد، مولا مشکلاں تے میرے تے آندیاں نے تے حل تو ہی کردا، کیونکہ مشکل کشا تو حاجتاں نو پورا کرنے والا تو تو آقا اس بندے نو سمجھا رہے نے جو مفسر قرآن ہے، جس نے امت نے کیا کہ امت دا سب تو بڑا مفسر وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی فرما رہے نے جدوں مشکل آ جائے تو پھر عبداللہ سوال اللہ کو نو کرنا ہی، اللہ کو نو منگنا ہی، اللہ کو نو طلب کرنا ہی، اور فرمایا اگر تمام انسانیت مل کے تنو نفع پہنچانا چاہے نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اوہی جو اللہ نے تیرے واسطے مقرر کر چھڑیا، جنہ اللہ نے نفع مقرر کر چھڑیا
انہیں ہی پہنچنا ہے، پاوے سارے ٹل لا لین، زور کر لا لین۔ فرمایا اگر تمام انسانیت تنو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، مگر وہی جو اللہ نے تیرے مقدر چ لکھ چھڑے۔ سارے پورے 11 بھرا خلاف نے، رات نو مشورہ ہونڈیا کہ سویرے قتل کر چھڑنا، اوِترہوہ ارض یخل لکم وجہ ابیکم، کھوج چھوڑ چھڑو اس جنگل دے کھوج جتھے آن جانی لوکاں دا نہیں، آپ ہی اوتھے بھکھے رہن گے، مک جائے گا کم کہ پیو دیاں محبتاں سانو لب جان گیاں۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پانچ توبہ کر لواں گے، نیک بن جاواں گے، صالحین بن جاواں، اچھے بن جاواں۔ پورا زور لا لیا انہوں نے، قمیض لا لی، کھوج چھڑ چھڑیا، اپنے حساب چ نظام ختم کر چھڑیا۔ اللہ کی فرماندہ واللہ غالب علی امرہ، لوکو رب دی تدبیر تے امر ہر چیز تے غالب ہے۔ انہاں تے نظام بنایا کہ ختم ہو گیا، اللہ فرماندے نا، میرا نظام ہو رہا جڑا تیری سمجھ نہیں آندا، میں غالب حکمت آلا، ساری انسانیت نقصان پہنچان دئیے، پورا نقصان پہنچان واسطے تیار نے، جو مقدس اور پیارا رشتہ ہوندا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا دیکھ لو میری قدرت، آج سٹ دے پیو، کل یوسف دے دربار چ مانگ رہے ہو گے کھلوتے، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجہ فاوفی لنا الکیل۔ اب بادشاہ ساڈے کول کچھ بھی نہیں ہو، تو جو کچھ ہے تھوڑے جو پیسے پوسے جو ہے پونجی تیری خدمت پیش کر دیتی ہے، ساڈے اوتے صدقہ کر دے، احسان کر دے، سانو کچھ دے دے، ساڈے کول کچھ نہیں۔ اللہ فرماندے نے میرے یوسف ویکھ لے، پھر یہ ہوئی نہیں نا جڑے کل سٹ دے پے سن تے گل مکا کے بہ گئے سن، یہ کہندے نے رب دی قدرت، یہی حضور سمجھا رہے ہیں۔ سب نقصان پہنچانا چاہن مگر جنہ اللہ نے مقدر چ لکھیا نا اس تو بعد کوئی پہنچا نہیں سکتا۔ اصحاب کہف نے بادشاہ مخالف، قوم مخالف، چند نوجوان نے، چند نوجوان توحید والے، بادشاہ کہندا نہ پھڑو تو مار چھڑو، اتوں نکل کے غار چ بہ گئے نے۔ اللہ نے غار چ سوا چھڑیا 309 سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، ستے پے نے، پاسے بھی رب پرتان دے ہیں، کیوں؟ رب واسطے نکلے سن، رب واسطے نکلے، رب پاسے بھی پرتان دے ہے۔ وہ جنگل ہے، ویرانہ ہے، پہاڑ نے، غار ہے، کوئی کیڑا نہیں، کوئی سپ نہیں، کوئی ٹھوہا نہیں، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچان دے، کیوں؟ رب واسطے نکلے سن۔ رب نے اپنے حصار دی اندر، اپنی حفاظت دی اندر انہوں نے لے لیا۔ بادشاہ دی بادشاہت رہ گئی، فوج رہ گئی، سپاہی رہ گئے، لب دے رہے، تلاش کر دے رہے، مگر وہ نوجوان نہیں ملے۔ تو جدو رب نے چاہیا تو آپ ہی اٹھا چھڑیا، تو جدو راز واضح کرنا چاہیا تو بازار چ بھی پیش چھڑیا، دس چھڑیا کہ جدو تک میں نہ چاہواں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام دی ذات 100 بندے باہر تلوارہ لے کے کھلوتے نے کیا جیسا ختم کر دینا، تو اللہ کی فرماندے نے میرے سونے ہون نکل جا۔ مولا باہر تے بندے کھلوتے نے، 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 100 بندہ کھلوتا ہے تلوارہ لے کے۔ فرمایا سونے نکل، آرڈر میرا ہے، تو انہاں وچوں کڈ کے لے جانا بھی امر تے حکم میرا ہے، یہ میری قدرت ہے کہ میں ایسے نقشے بنانا ناکامی چ کامیابی دے تے کامیابی چ ناکامی دے۔ تو فرمایا عبداللہ ابن عباس یاد رکھ لے، کوئی انسان تیرا نقصان نہیں پہنچا، تینوں نقصان نہیں پہنچا سکتا جدوں تک اللہ دی ذات نہ پہنچانا چاہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام دی حسین وصیتاں نے، حسین نصیحتاں نے۔ تو مومن آدمی وہ ہے جو اپنی فکر بھی رکھے اور اپنے مسلمان پراواں دی فکر بھی کرے،
اللہ نے فرمایا یہ دو ذمہ داریاں انسان دیا نے کہ خود بھی شریعت عمل کرنا اللہ دے حکمات اور پھر اپنے دوسرے پراواں دی بھی فکر کرنا ہے جس کو اللہ نے اس آیت بیان کیتا ہے کہ مومن دا دوست ہوندا ہے بھرا ہوندا ہے نیکی دا حکم کردا ہے برائی تو روکدا ہے نماز دا حکم کردا ہے زکات دا حکم کردا ہے اللہ دی اطاعت آپی بھی کردا ہے لوکاں نوں بھی کہندا ہے تے انہاں لوکاں تے اللہ اپنا رحم نازل کردا ہے اور فرمایا کہ انہاں نوں رب ہمیشہ والی جنت چ محلات عطا کرے گا اور رضوان من اللہ اکبر اور اللہ سب تو بڑی اپنی رضا عطا کرے گا ذالک هو الفوز العظیم اللہ فرماندے نے یہ ہوئی سب تو بڑی کامیابی ہے واخر دعوانا الحمدللہ